آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے 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 بزم کونین میں ہر طرف شور ہے بزم بسم اللہ الرحمن الرحیم
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سائم کرے تعریف کی اس تاجدار دی، سائم کرے تعریف کی اس تاجدار دی، سائم کرے تعریف کی اس تاجدار دی. اللہ بھی پڑھدا نات خود اپنے یار دی. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا من اللہ نور وکتاب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا.
ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا 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 نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، روشن رہے گا داغ فراق شہ امم، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا۔
حشر میں نصیر مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر پھر مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا 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 دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا تو شاہ غوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ غوباں تو جانے جانا تو شاہ غوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ غوباں تو جانے جانا تو شاہ غوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ غوباں خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب سامعین محترم ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں طلبہ فائنل ایئر منہاج یونیورسٹی کے ذہن کے دروازے پر ایک خیال نے دستک دی کہ دیکھو ہم اس قوم میں رہ رہے ہیں جہاں اپنے محسنوں کو عام طور پر مرنے کے بعد یاد کیا جاتا ہے زندگی میں ان کی محنتوں کو ان کی جو لگن ہے اس کو یاد نہیں کیا جاتا لیکن یہ فیض ہے حضور قبلہ شیخ الاسلام کی تربیت کا انہوں نے ہمارے ذہنوں کی تربیت اس انداز میں کی اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ نہیں علم دین ہمیں ان کے قدموں کے صدقے ملتا ہے اور آج کی یہ تقریب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے میں بلا تاخیر گزارش کروں گا دانش اسد ہم سب کے جانوں کے قریب ہم سب کے پیارے محبوب قائد پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب مدظلہ عالی کو کہ آپ سب سے پہلے ہم سب کے استاد 24 سال سے تحریک منہاج القرآن سے وابستہ اور بانی جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن پہلے دن سے لے کر آج تک حضور قبلہ شیخ الاسلام کے ساتھ ساتھ جامعہ اسلامیہ سے لے کر کے منہاج یونیورسٹی تک پہنچانے تک قدم قدم ساتھ رہے میری مراد استاد العلماء حضرت علامہ محمد نواز ظفر صاحب سے ہے وہ تشریف لائیں اور قبلہ حضور شیخ الاسلام اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر تاج رکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
नारे रिसालत उस्तादुल उलमा प्रोफेसर मोहम्मद नवाज जफर चिश्ती साहिब, मोहम्मद नवाज जफर चिश्ती साहिब, हुजूर शेखुल इस्लाम साहिब, तहरीक मिनहाजुल कुरान, कॉलेज ऑफ शरिया, माशाअल्लाह कायदे मोहतरम ने अपने दस्ते अक़दस से सुनहरी ताज उस्तादुल उलमा मोहम्मद नवाज जफर चिश्ती साहिब के सर पर सजा दिया। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस हस्ती को कि जो हस्ती अपनी शख्सियत के अंदर शेखुल हदीस भी है, शेखुल तफसीर भी है, शेखुल फ़िक़्ह भी है, मेरी मुराद उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खां हज़ारी साहिब से है, वो तशरीफ़ लाएँ और प्रोफेसर शेखुल इस्लाम उनके सर पर ताज सजाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती आज़म अब्दुल क़य्यूम खां हज़ारी साहिब, तहरीक मिनहाजुल कुरान। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं, अदब की हद भी है लेकिन फिर भी अल्फाज नहीं, मुराद उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर, शेखुल अदब वल बलागा, शेखुल हदीस व तफसीर, उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादुल मुदर्रिसीन, क़ुदवतुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मोहम्मद मिराजुल इस्लाम साहिब कादरी, उनके सर पर हुजूर किबला शेखुल इस्लाम सुनहरी ताज सजा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस मोहम्मद मिराजुल इस्लाम साहिब। सामीन मोहतरम, हमने ये कोशिश की और इसकी इजाज़त बहुत ही मुश्किल से, बल्कि किबला शेखुल हदीस साहब तो आज के दिन अभी तक हमें इजाज़त नहीं फरमा दे रहे थे कि किबला शेखुल इस्लाम आपकी नजर करम है, आपका हम पर एहसान है कि आपने अपने दस्ते अक़दस से ये ताज इनके सर पे सजा दिए। हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक दिया ये जलाए जा रहे हैं कि देखो इस शख्सियत ने हमारे ज़हन और हमारी फिक्र की तरबियत इस अंदाज में की है। हमें आज ज़माने तालिब इल्मी में ये एहसास हो गया है कि उन असातिज़ा की कदर सबसे ज्यादा करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शेखुल हदीस साहब बहुत रंजीदा खातिर थे और मलूल थे, यानी उनकी तबीयत में मलाल था कि ये चांदी का बना हुआ ताज है। मुझसे पूछ रहे थे कि शरन ये जायज़ है कि हम सर पे रखें या न रखें। मैंने उनसे कहा कि आप पहन लें, बकाया बात मैं बता देता। सही बुखारी में एक हदीस है, क्या काबा शरीफ के अंदर, काबा शरीफ ये खुलफाए राशिदीन के दौर का और बाद सरकारी बैतुल माल भी हुआ करता। सोना, चांदी और जवाहरात के सारे खजाने काबतुल्लाह में रखे जाते। चढ़ावे भी काबा शरीफ पर सोने चांदी के चढ़ाए जाते और गिलाफ भी काबा शरीफ पर सोने और चांदी की तारों के साथ पूरे गिलाफ भी चढ़ाए जाते हैं। और आज भी गिलाफ है सोने और चांदी की तारों के साथ मुज़य्यन होता है, सोना चांदी के साथ। अब ये बहुत दिन हो गए, ये हदीस के मेरी नज़र से गुजरी थी, मुझे कुछ ऐसा मुस्तहज़र है मेरे जहन में। अगर मैंने इसको मीलादुन नबी अपनी किताब में, जश्न मीलादुन नबी के बाब में ये जो बहस होती है इसराफ की, बहुत ज़्यादा खर्च करना, बहुत ज़्यादा खर्च करना, बाज़ बात ये इतराज़ होता है, उस बहस के तहत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज़ तशरीफ़ फरमा थे हरम में, और वो फरमाने लगे कि मेरी तबीयत के बोझ है, इतना बड़ा अंबार सोने और चांदी का
اور ذخیرہ سونے چاندی کا کعبۃ اللہ میں بڑا ہوتا ہے، اور کئی غربا، محتاج، یتامہ، مساکین ایسے ہوتے ہیں جو بنیادی ضروریات سے محروم ہوتے ہیں۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ سارے سونے چاندی کے ڈھیر جو کعبۃ اللہ میں ہیں وہ تقسیم کر دوں غربا میں بجائے جماعت میں۔ دوسرے صحابہ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمل آپ سے پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ رسول کے وقت میں تھا، جس کو انہوں نے ختم نہیں کیا تو آپ اس کو کیوں ختم کر سکتے؟ اور دوسری بات کہی کہ یہ اسراف نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے اندر سونے چاندی کا ڈھیر ہونا یہ دین کی تمکنت اور اعدائے دین کے اوپر دین کی مضبوطی اور استحکام کا، مالی استحکام کا ایک روب اور دبدبہ ہے۔ اس کعبہ کے دشمن ہیں، اعدائے دین ہیں، ان کے لیے اسلامی سلطنت کا، کعبۃ اللہ کا اور دین کی ایک تمکنت، عزت، شان و شوکت اور قوت اور اس کے استحکام کی علامت ہے یہ سونے چاندی کا۔ اور جگہ ہوگا تو اسراف ہوگا، یہاں تمکنت کی علامت ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل اتنی قوی تھی کہ میں نے اپنا خیال وہیں ودرا کر دیا۔ پھر طویل مدتوں تک، صدیوں تک کعبۃ اللہ کا غلاف آج تک سونے اور چاندی کی تاروں سے مزین ہے، ورنہ کوئی کہے کہ کعبے پر غلاف ہی چلانا ہے تو کالے کپڑے پر صرف چڑھتی چڑھا دیا جائے، سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وہ تعظیم و تکریم کعبہ کے، یہ بھی اس کا ایک اظہار ہے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ پھر ہمیشہ سونے کا چلا رہا ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ ہمیشہ سونے کا چلا رہا ہے۔ اب یہ خیال آتا ہے کہ چلو وہ تو کعبۃ اللہ ہے، انسان تو نہیں ہے، مکلف تو شریعت میں انسان ہوتا ہے۔ تو صدیوں تک یہ درج کر لیا ہے۔ جی صاحب اس کو پڑھیے گا، یہ صفحہ 777 جو کتاب ہے میلاد النبی، اس پر بہت شاندار استدلال دلائل سے قائم کیا ہے میں نے۔ جی حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں شیبہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اسی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، میرا ارادہ، وہ فرماتے ہیں بیٹھے تو فرمایا میرا ارادہ ہے کہ اس کعبہ میں سے تمام زرد و سفید سونا چاندی تقسیم کر دوں۔ میں نے کہا لیکن آپ کے صاحبوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان دونوں کی اقتدا مجھ پر لازم ہے، میں یہ مال تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ بخاری شریف کتاب الحج میں ہے، لیکن یہاں جو نقطہ امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا فتح الباری میں، وہ فرماتی ہیں کہ اس میں وفی ذالک تعظیم الاسلام و ترہیب العدو، اس کے اندر اسلام کی تعظیم اور دشمنوں کو ڈرانا، ان پر رعب و دبدبہ قائم کرنا مقصود ہے۔ پھر اس کے بعد امام عسقلانی لکھتے ہیں، یہی چیز پھر آگے میں نے حوالہ دیا ہے اس کو، امام تاج الدین سبکی بھی آگے روایت کرتے ہیں اس حدیث کے بعد کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں سونے اور چاندی کی قنادیل لٹکانا، اس کے جواز کے لیے دلیل بھی یہی بخاری شریف کی حدیث ہے، تو سونے اور چاندی کے قندیل لٹکائے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیں آجوں کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ تو بس ابھی تذکرہ ایک بات کری، یہ جو جشن میلاد مناتے ہیں، حضور کے میلاد پہ جتنا بے حساب خرچ کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں، بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ کہیں یہ اسراف تو نہیں ہے، کہیں یہ اتنا زیادہ خرچ کرنا ملک میں روشنیوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہاں کچھ علامات، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو عظمت اسلام اور تمکنت اسلام کی علامت ہوتے ہیں، اور اس سے دنیا میں رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہے، اور دیکھنے والوں کے دلوں میں اس کے لیے مزید جس کی خاطر ایسا کیا جا رہا ہے اس کی طرف دلوں میں ترغیب، محبت اور جوش و خروش پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے غلاف کے بارے میں بھی حکم یہی ہے فتح الباری میں امام عسقلانی نے، کہ بے شک کعبہ کو دیباج، قیمتی ریشم کے کپڑے کے ساتھ جھانک رکھنے کی تجویز پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔
پھر قاضی زین الدین نے بتایا کہ حکم شاہی سے اس کے غلاف تیار کیے جانے کو حکم دیا جاتا تھا اور بڑی عمدگی سے تیار کیا گیا. اور امام اسقلانی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کرے، اس نے کعبے کو اتنا حسین بنا دیا کہ کوئی بھی اس کو حسن بیان کرنے سے عاجز ہے، اور انہی چیزوں سے حسین بنا دیا. آقا اسلام نے فرمایا طواف کرتے ہوئے کعبے کو ایڈریس کیا اور کہا کہ اے کعبہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تیری عزت و تکریم بہت ہے، مگر میری امت کے مرد مومن کی عزت و تکریم تجھ سے بھی بڑھ ہے. ہم نے حضور کے دین کے خادموں کو جو علم مصطفیٰ طلباء کو پہنچا رہے ہیں اور علم حدیث کی خدمت اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو ان تاجوں کے ذریعے جامعہ کے طلباء نے حسین بنا دیا تاکہ پتہ چلے کہ خادم دین ہی اصل عزت اور تبکرت کا حقدار ہوتا ہے. پھر اس پر آگے جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جب 6-7 صدیاں عثمانی ترکوں کی جب گزری تو میلاد النبی کی رات میں، یہ جو میلاد النبی کی رات آتی تھی تو 11 میلاد کی عصر سے لے کر 11 ربیع الاول کی عصر سے لے کر 12 کی عصر تک، 11 کی فجر سے شروع کر کے 12 کی ظہر تک، یا اس کی ظہر سے لے کے تو 12 ربیع الاول کی عصر تک وہ جو جبل جہاد ہے کعبہ شریف کے بالکل سامنے اب گرا دیا گیا، وہ کہا وہاں سے ہر اذان کے ساتھ حضور کے میلاد کے دن کے استقبال میں 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی. اور پھر کعبہ شریف میں رات جب محفل میلاد ہوتی تو حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی چاروں مذاہب کے جلیل قضات کو، مفتیان کو، مشائخ کو، قاضیوں کو، علماء کو سلطان وقت وہاں اعلیٰ قیمتی مزین پوشاک پہناتے تھے اور تاج پہناتے تھے، اور یہ سارا صحن کعبہ میں کیا جاتا تھا. اور حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی جشن کی تقریبات میں سے ایک حصہ ہوا کرتا تھا. دنیا داروں کے لیے تاج کرتی پہناتی رہتی ہے، عمران و سلاطین بھی ان کو بھی تاج پہنائے جاتے ہیں، مگر وہ کسی تاج کے حقدار نہیں ہوتے. تاج کے حقدار وہ لوگ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا جو میری احادیث میری امت تک پہنچائیں گے اور ان کے معنی آگے بیان کر کے دین سکھائیں گے، وہ میرے خلفاء ہیں. تو دنیا کے سلاطین و خلفاء تاج پہنتے ہیں، تو علماء حضور علیہ السلام کے خلفاء یہ تاج کے بطری کے اولا حقدار ہیں. وہ مستقل لباس کا حصہ نہیں ہے، 2 لمحے کی بات ہے حضور کے میلاد کے جشن میں. محمد
بلند تکبیر میں خانہ ہوئی ہے شیشہ میں سے بلند تکبیر میں خانہ ہوئی ہے شیشہ میں سے بلند تکبیر میں خانہ کھڑا ہے جھومتا کوئی پڑا ہے لوٹتا کوئی کھڑا ہے جھومتا کوئی پڑا ہے لوٹتا کوئی کھڑا ہے جھومتا کوئی پڑا ہے لوٹتا کوئی عجب قدسی صفت ہے میں کشو تصویر میں خانہ عجب قدسی صفت ہے میں کشو تصویر میں خانہ عجب قدسی صفت ہے میں کشو تصویر میں خانہ نہ دے مینا نہ دے ساغر مجھے اس کی نہیں حاجت نہ دے مینا نہ دے ساغر مجھے اس کی نہیں حاجت نہ دے مینا نہ دے ساغر مجھے اس کی نہیں حاجت نگاہ
صحبت وہ احمد پیارا آمد ہے جی وہ احمد پیارا آمد ہے جبریل امین یہ کہتے چلے جبریل امین یہ کہتے چلے اے عرشیوں تمہارے باغ جگے اے عرشیوں تمہارے باغ جگے تعظیم کو سب ہو جاؤ کرے تعظیم کو سب ہو جاؤ کرے سردار ہمارا آمد ہے جی سردار ہمارا آمد ہے میلاد کی رنگیاں تم یکی ایک راج دلارا آمد ہے لولاک کا سہرا سرسوہت لولاک کا سہرا سرسوہت وہ احمد پیارا آمد ہے جی وہ احمد پیارا ہے جی محبوب ہمارا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا رب يا رب يا رب صل على النبي المصطفى ما دام وجهك باقيا يا ذا العلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زمین پہ اترے جو انوار لامکان والے زمین پہ اترے جو انوار لامکان والے زمین پہ اترے جو انوار لامکان والے ارے اڑان بھول گئے اپنی آسمان والے اڑان بھول گئے اپنی آسمان والے اڑان بھول گئے اپنی آسمان والے جو چاہے کہیں قیاسات ہیں غلط سب کے جو چاہے کہہ لے قیاسات ہیں غلط سب کے
کمان سے ہی نہیں نکلے دو کماں والے، کمان سے ہی نہیں نکلے دو کماں والے، اڑان بھول گئے اپنی آسماں والے۔ اور خاص شعر ہے، مقام آ تو گئے نور لا مکان کب سے، مقام آ تو گئے نور لا مکان کب سے، مگر چھپے نہیں انداز لا مکان والے، مگر چھپے نہیں انداز لا مکان والے، مگر چھپے نہیں انداز لا مکان والے، اڑان بھول گئے اپنی آسماں والے۔ وہ شہر علم ہو تم امیت کے پردے میں، وہ شہر علم ہو تم امیت کے پردے میں، تمہارے سامنے گونگے ہیں سب زباں والے، تمہارے سامنے گونگے ہیں سب زباں والے، تمہارے سامنے گونگے ہیں سب زباں والے، تمہارے سامنے گم سم ہیں سب زباں والے، تمہارے سامنے گم سم ہیں سب زباں والے۔ زمین والوں کو کیا چل سکے پتہ ان کا، زمین والوں کو کیا چل سکے پتہ ان کا، نہ پہنچے گرد کو بھی جن کی آسماں والے، نہ پہنچے گرد کو بھی جن کی آسماں والے۔ یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، یہ چمک یہ دمک یہ پھبن یہ مہک، سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے۔ چومے سیاں کے قدم چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم چومے سیاں کے قدم، دف کے ساتھ، چومے سیاں کے قدم چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم پڑے تور چرن، چومے سیاں کے قدم پڑے تور چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے۔ چومے سیاں کے قدم چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے قدم چومے سیاں کے قدم، چومے سیاں کے
قدم چومے سیاں کے قدم پڑے تور چرن چومے سیاں کے قدم پڑے تور چرن جیون میں بہار تمہیں سے ہے میرا دل لے لو میری جان لے لو میرا دل لے لو میری جان لے لو میرا دل لے لو میری جان لے لو میرا تن لے لو میرا من لے لو میرا تن لے لو میرا من لے لو میرا تن لے لو میرا من لے لو میرے عشق کو نسبت ہے تم سے میرے عشق کو نسبت ہے تم سے میرے عشق کو نسبت ہے تم سے میرا ہار شنگار تمہیں سے ہے چومے سیاں کے قدم 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 پڑے تور چرن چومے سیاں کے قدم پڑے تور چرن جیون میں بہار تمہیں سے ہے میں تو بھول گئی سب سکھ چینا میں تو بھول گئی سب سکھ چینا میں تو بھول گئی سب سکھ چینا مورے جب سے لڑے تم سنگ نینا مورے جب سے لڑے تم سنگ نینا مورے جب سے لڑے تم سنگ نینا مورے جب سے لڑے تم سنگ لینا پھر سگری رین تڑپتے گجری ان کو کوئی بلواوری ارے پریت نبھانا بہت کٹھن گئے دل کو ذرا سمجھاوری رنگ رنگیلا چھیل چھبیلا ارے کیا کیا گن تم گاوری دھیان رہے بس من موہن کا ایسی جوت جگاؤ ری میں تو بھول گئی سب سکھ چینا میں تو بھول گئی سب سکھ چینا مورے جب سے لڑے تم سنگ نینا مورے جب سے لڑے تم سنگ نینا مورے جب سے لڑے تم سنگ نینا موری رگ رگ میں ہے پریت توری موری رگ رگ میں ہے پریت توری موری رگ رگ میں ہے پریت توری اکھین میں خمار تمہیں سے ہے چومے سیاں کے قدم 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 پڑے تور چرن چومے سیاں کے قدم پڑے تور چرن جیون میں بہار تمہیں سے ہے جیون میں بہار تمہیں سے ہے مجھے خوف نہیں ہے دنیا کا مجھے خوف نہیں ہے دنیا کا میرا قول قرار تمہیں سے ہے میرا قول قرار تمہیں سے ہے میرا قول قرار تمہیں سے ہے میں اور کہاں سودا بیچوں میں اور کہاں سودا بیچوں میں اور کہاں سودا بیچوں
جو میرا سب بیوپار تمہیں سے ہے، چومے سیاں کے قدم، 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 پڑے تورے چرن، چومے سیاں کے قدم، پڑے تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے، مجھے خوف نہیں ہے دنیا کا، میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے، میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے، میرے سر پہ تمہارا سایہ ہے، میری کشتی کے کھیون ہار ہو تم، میری کشتی کے کھیون ہار ہو تم، میری کشتی کے کھیون ہار ہو تم، میرا بیڑا پار تمہیں سے ہے، چومے سیاں کے قدم، 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 پڑے تورے چرن، جیون میں بہار تمہیں سے ہے، آ گئے مصطفیٰ، 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 آ گئے، بس میں کونین میں ہر طرف شور ہے، بس میں کونین میں ہر طرف شور ہے، بس میں کونین میں ہر طرف شور ہے، مصطفیٰ آ گئے، 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 آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، عرش والے مبارک ہے دینے لگے، 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 فرش والو حبیب خدا آ گئے، فرش والو حبیب خدا آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، 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 آ گئے، گیت گاؤں نہ کیوں اپنے لجپال کے، 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 میرے غم خار حاجت روا آ گئے، میرے غم خار حاجت روا آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، آ گئے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے، سر ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے، سر ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے، سر ادب سے رسولوں کے بھی جھک گئے، جس گھڑی سید الانبیاء آ گئے،
گئی سید الانبیاء آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے ہر طرف ہے نیازی سما عید کا 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 ہر طرف طرف ہے نیازی سما عید کا مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج تو آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آئے مصطفیٰ آ گئے یا آ رسول گئے آ اللہ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے میرے آقا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے یا رسول یا حبیب یا رسول اللہ انظر غالانا یا حبیب اللہ اسمع قولانا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشغالنا آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا تمام باپ مل کے نعرے کا جواب دیجئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مل کر بولو مرحبا حضور کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ملدار کی آمد مرحبا ذرا مل کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا ذرا زور سے بولو آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے 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 آ گئے مصطفیٰ مجتبی یا مصطفی یا مصطفی یا مجتبی آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے 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 آ گئے مصطفیٰ آ گئے بس میں کونین میں ہر طرف شور